اس کی زندگی موت سے بھی بری تھی. وہ جینے کی ناکام کوشش کرتا تھا. وہ بیچارہ سارا دن کام کاج کرتا لیکن پھر بھی موت اسے زندگی سے آسان ہی لگتی تھی. ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے. بادشاہ وقت، مطلق العنان بادشاہ، جس کے ایک اشارہ ابرو سے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، وہ اسے ملاقات کا شرف بخشتا ہے. وہ اسے اپنے سامنے عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے. بڑے تحمل کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر مزدور اسے ساری رٹی رٹائی وہ تقریر سنانا شروع کر دیتا ہے جو کسی سیانے نے اسے سکھائی تھی کہ بادشاہ کے سامنے کہنا، جا ہو جلال، تم یہ ہو، تم وہ ہو، ایسے ہے ویسے ہے. اس کے دل میں جو ارمان تھے، جو اس کی ضرورتیں تھیں، جو اس کی پریشانیاں تھیں، وہ ایک بھی نہیں بتاتا، حتیٰ کہ ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جب اسے محل سے باہر نکال دیا جاتا ہے ملاقات کے بعد، دروازے سے باہر آ کر اب اسے احساس ہوتا ہے، او مائی گاڈ، میں نے بادشاہ وقت کے ساتھ اپنی کوئی بات تو کی نہیں، نہ کوئی دعا، نہ کوئی استدعا. اس نے تو مجھے کہا تھا جو مانگنا ہے مانگ لو. پھر وہ دروازے کے باہر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کو زاروں قطار روتے ہوئے پکارنا شروع کرتا ہے، اے بادشاہ وقت، میں بھوکا ہوں، میرے بچے مر رہے ہیں، میں کمانا چاہتا ہوں، میرے پاس سورسز نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. لیکن افسوس، وقت گزر گیا تھا. آپ سے میرا ایک سوال ہے، اس مزدور نے، اس غریب نے، اس غریب العقل انسان نے کیا کیا؟ بالکل ایسا کام کیا جس نے اس کی قسمت کا دروازہ اپنے ہاتھوں بند کر دیا. لیکن یہ بے وقوفی کہیں ہم بھی تو نہیں کر رہے؟ ہمیں مالک کائنات روزانہ دن میں 5 بار اپنے سامنے روبرو بیٹھنے کا موقع دیتا ہے، ہم سے ملاقات کرتا ہے. ہم رکوع میں، سجدے میں ایک رٹی رٹائی نماز پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں. جو دل کے ارمان تھے، جو خواہشات تھیں، جو دعائیں تھیں، ایک بھی نہیں کرتے. اور جیسے ہی ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً پکار شروع کر دیتے ہیں، فوراً مالک کائنات کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. حضوری میں ایک دعا بھی نہیں کی، جذبات سے آری، بالکل خالی رٹی رٹائی نماز سنائے اور نماز ختم کر دی. اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں. مالک کائنات کے ساتھ گفتگو کو گفتگو نہیں رہنے دیتے، اور باہر آتے ہی بالکل اس غریب العقل، غریب کسان کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ میرے اور آپ کے رسول نے تو تعارف یہ کروایا تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں. سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی کہ دعائیں مانگنے کا اصلی وقت نماز کے بعد نہیں، نماز کے درمیان ہے، سجدے کی اور رکوع کی اور قیام کی اور قعدہ کی حالت میں. یہ تھا وہ سچ جو چھپایا گیا.